اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ مریم ہماری ختم ہو چکی ہے، ہم نے مکمل پڑھ لی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کو دوہرا بھی لیا۔ اب آگے اگلی صورت ہے 16ویں پارے کی دوسری صورت سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادی، اللہ ان کا معنی مفہوم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قبل یہ سورہ نازل ہوئی، اور آپ کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی صورت بنی۔ آپ نے صورت کی تلاوت سنی اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، اور اپنے بہنوئی ان کو مارا بھی تھا وہ بہت زیادہ، لیکن ان کی زبان سے یہ کلام اور اسلام کا جو ذوق و شوق تھا وہ نہیں ختم ہو رہا تھا۔ آپ نے ان کی مستعدی کو دیکھ کر، ان کی ثباتی کو اور استقلال کو دیکھ کر آپ بھی متاثر ہوئے کہ میں اتنا مار رہا ہوں لیکن ان کا جو ذوق شوق ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کہا دکھاؤ وہ چیز کیا ہے، تو چند ٹکڑوں کے اوپر، چمروں کے اوپر یہ لکھا ہوا قرآن تھا۔ تو آپ نے سنا، آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو یہ مکی صورت ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی، 8 رکوع ہیں اس کے اندر، 5466 کلمات ہیں اور 235 آیات ہیں سورہ کے اندر۔ تو نزول کے اعتبار سے یہ 20ویں صورت ہے، نزول کے اعتبار سے۔ پچھلی صورت کا آغاز، اختتام اس چیز پر ہوا کہ قرآن کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اس صورت کا آغاز بھی قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں، یہ قرآن جو ہے اس کو پڑھ کے ڈرائیں لوگوں کو، اور اس کی نصیحت اور اس کا واعظ وہ بندہ قبول کرے گا جس کو اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو فرمایا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا لتشقیٰ کہ تو مشقت میں پڑ جائے، کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ مصیبت اور مشقت کی آپ کو 2 معنی بتائے جاتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی آپ پر، آپ ہر وقت اس کی فکر میں رہتے کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، اور پھر دن رات تبلیغ کے اندر انتہا درجے کا وقت صرف کرتے، اور پھر کفار کی تکالیف کو برداشت کرتے، ان کے عدم ایمان پر بہت زیادہ افسوس کرتے، بہت زیادہ غم زدہ ہوتے، کاش کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان میں آ جائیں۔ ان کے عدم ایمان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسرت ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے، غم میں ڈالتے اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے غم کے اندر ڈالیں۔ آپ کا صرف کام ہے الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے ہے اس کو جو ڈرتا ہے، بس یہ پہلا معنی تو یہ لکھ لیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ خصوصاً قیام میں محنت کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میانہ روی کا حکم دیا کہ آپ اتنا قیام کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں ورم کی وجہ سے، آپ قیام میں اتنا بھی محنت نہ کریں کہ آپ کے جسم کو تکلیف ہونے لگے۔ تو دونوں مفہوم یاد کر لیں کہ اتنی لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ فَلَعَلَّكَ نَفْسُكَ باخع نَفْسَكَ یا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي۔ آپ اتنا حرص نہ کریں کہ فلاں بھی مسلمان ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے۔ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، دادا ہو، فلاں فلاں مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ اس کو ہدایت دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ تو اس لیے دونوں اس کے معنی یاد رکھ لیں، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ تو یہاں کل آپ کو بتایا کہ یہ تنزیلاً سے پہلے نزل ھذا القرآن تنزیلا، یہ عبارت محذوف ہے اس لیے یہ منصوب ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض، اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو اور آسمان اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان کو، اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور اونچے زمین اور اونچے آسمانوں کو جس نے پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، بے حد رحم کرنے رحم والا عرش پر بلند ہوا، بہت مہربان عرش پر بلند ہوا۔ اب یہاں استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہوا،
عرش پر مستوی ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اس کا جو عرش تھا پہلے، اس کا جو تخت تھا وہ پانی کے اوپر تھا، پھر وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اب مقام ہے، وہاں ہے اللہ تعالیٰ۔ تو استوا کا لفظی معنی ارتفاع، بلند، بلند ہونا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا استواء معلوم، اس کا بلند ہونا معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، والسؤال بدعۃ عنہ بدعۃ، اس کے متعلق سوال کرنا ہی بدعت ہے۔ تفسیر بغوی کے اندر یہ واقعہ ہے کہ پھر آپ نے اس سائل کو وہاں سے دھکے دے کے نکلوا دیا تھا کہ آپ اس طرح کے سوال کرتے ہو، کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو اس طرح کے سوال کرنے سے۔ تو اللہ کے عرش کے متعلق ہاں عرش کی تو تفسیر ہے، سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو قیامت کے دن 8 ملائکہ نے اٹھایا ہوگا۔ اللہ کا عرش ہے اور اس کے پائے بھی ہیں، نیچے اس کی ٹانگیں بھی ہیں، 8 اس کی ٹانگیں ہیں قوائم، اور ان کو پھر فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، یحملو، نیچے سے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا اس کو۔ اور پھر ایک اور حدیث بھی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ الناس یصعقون یوم القیامۃ فاکون اول من یفیق، قیامت کے دن سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے جس بندے کو ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا۔ تو میں اچانک کیا دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخذ بقوائمۃ من قوائم العرش، اللہ کے عرش کے پایوں کو میں سے ایک کسی پائے کو، قوائم کو، ٹانگ کو وہ چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ عرش ہے اللہ کا، اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کو 8 ملائکہ نے اٹھایا ہوگا۔ آگے اللہ کے عرش کی کیفیت، اللہ کس طرح اس کے اوپر تشریف فرما ہے، سوئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، ان کیفیات کو معلوم کرنا یہ کفر ہے، اس کے اندر داخل نہیں، مگر ایمان سے بندہ چلا جائے گا۔ اللہ کا عرش ہے، اس کا ایمان رکھنا چاہیے، اس کی کیفیت کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ گیلی مٹی کے نیچے سے مراد زمین کا سب سے نچلا حصہ اللہ کے لیے ہے، سارے آسمان، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کے نچلے حصے تک سب کچھ جو ہے لہو اسی کا ہے، ثرا گیلی مٹی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ، اگر تم اونچی آواز میں بات کرے تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ سر کا معنی پوشیدہ، اخفا کا معنی وہ بات جو دل میں تو ہو لیکن زبان پر نہ ہے، اس بات کو بھی پوشیدہ کہتے ہیں۔ سر کا معنی بھی پوشیدہ، اخفا اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات جو ابھی تک دل میں ہو، زبان پر وہ نہ آئی ہو۔ فرمایا کہ وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ لہ الاسماء، اسم کی جمع اسماء، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ حَلْ أَتَاكَ، حَلْ أَتَاكَ جو عطف ہے اس کا، ما انزلنا علیک القرآن پر اس کا عطف ہے، یعنی نزول وحی آپ کے لیے یہ باعث سعادت ہے، نہ کہ باعث شقاوت۔ یہ قرآن کی جو وحی آپ پر آتی ہے اس کو آپ سعادت سمجھا اپنے لیے، اور اس کو سمجھائیں، جو مان لے جو نہ مانے اس کے پیچھے آپ نہ روئیں، نہ اپنے آپ کو غم میں ڈالیں، نہ اپنے آپ کو مصیبت میں مشقت میں ڈالیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پڑھا کہ اللہ کی وحی ان پر بھی آئی تھی؟ کیسے آئی؟ وہ ایک دن سفر کرتے مدین سے مصر جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک شوق دلانے کے لیے، استفہام برائے شوق دلانے کے لیے، کسی خبر کا شوق دلانے کے لیے کہ ان کی خبر آپ کے پاس نہیں آئی، تاکہ اللہ کے نبی ان کی خبر پڑھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں، اتنے غم میں نہیں ڈالا۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو وحی کی وجہ سے، اس تبلیغ کی، لوگوں کے اسلام پر نہ آنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ اذ رأى نارا، جب اس نے ایک آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، تم ٹھہرو، انی بے شک میں آنست نارا، آگ دیکھتا ہوں، میں نے آگ دیکھی ہے، میں نے ایک آگ دیکھی۔ رات کو جا رہے تھے، سخت قسم کا اندھیرا تھا، شاید کوئی سردی لگ گئی، آگ نہیں تھی، ہاں آگ سیکنے کے لیے، یا پھر راستہ بھول گئے، تو کئی ایک وجوہات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ یہاں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔
لعلی آتیکم منہا بقابس، شاید میں تمہارے لیے اس سے کوئی انگارہ لے آؤں، قبس انگارہ، او اجید علی النار ہدا، یا آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر سکوں، راستہ بھول گئے ہیں، لوگوں سے پوچھ لیں گے، یا شاید وہاں لوگ بیٹھے ہوں، علی النار ہدا، آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر سکوں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک فخلع نعلیک، انی بے شک میں ربک تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دے۔ اپنی جوتیاں، ایک پاکیزہ جگہ تھی وادی طوا، اس پاکیزہ جگہ میں اپنی جوتیاں اتار دے۔ انکا، بہت ساری اس کی وجوہات بیان کی جاتے ہیں کہ وہ چمڑے کی تھی، ایسا چمڑا تھا جس کی دباغت نہیں تھی، اس لیے کہا گیا کہ آپ جو پلیت چمڑا ہوتا ہے اس کو دباغت نہ دی جائے، وہ پلیت ہوتا ہے۔ پھر بعض نے کہا ہو سکتا ہے جوتی میں گندگی ہو، تو بعض نے کہا وہ پاکیزہ جگہ تھی، آپ کی وہ تلیاں جو تھی وہ ہدایت والی، نور والی اور اچھی جگہ پر لگیں۔ تو بہت ساری توجیحات ہیں، لیکن قرآن میں اس کی کوئی تفسیر نہیں، اللہ نے کیوں کہا، بس یہ اللہ نے کہا کہ آپ جوتی اتار دیں، ایک پاکیزہ جگہ ہے، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودی لوگ جو تھے وہ جوتیوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بہرحال قرآن کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، بس پاک جگہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جوتی اتار دیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے، پس غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَاعْبُدْنِي، سو میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب گمان یہی ہے کہ جب مدین سے اپنے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو گئے، وہاں وہ اونٹوں کو، بکریوں کو پانی پلا رہی تھی، تو آپ نے وہ پتھر اٹھایا جس کو 10 لوگ اٹھاتے تھے، آپ نے اکیلے اٹھایا، پھر ان بچیوں کے، لڑکیوں کے، جانوروں کو پانی پلایا، پھر انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح کا نوجوان تھا، آپ نے کہا لے آؤ اس کو، میں اس کو اجرت دوں۔ پھر آپ نے کہا اگر تو 10 سال میرے گھر کا کام کاج کرے، 8 سال، تو میں اپنی ایک بیٹی کا تجھے نکاح دے دوں گا، اگر 2 سال مزید کر کے 10 سال کر دے تو یہ تیرا احسان ہوگا۔ تو پھر خدمت کر کے 10 سال اپنے سسر کی وہاں سے نکاح ہوا، لڑکی کو لے کر مصر جا رہے تھے، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تفصیلاً یہ واقعہ سورہ قصص کے اندر، امن خلق کے اندر یہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور کچھ اسی طرح یہ سورہ نمل کے اندر بھی ہے، اور قرآن کے دیگر مقامات پر بھی یہ واقعہ آتا ہے۔ یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کا پورے قرآن میں 36 مقامات پر ذکر آتا ہے، اور سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں، تاکہ ہر شخص اس کا بدلہ دیا جائے۔ کل نفس بما تسعی، اس کا بدلہ دیا جائے جو کوشش کرتا ہے، ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ فلا یصدنک عنہا، یہ تجھے اس سے وہ شخص روک نہ دے، تجھے اس سے وہ شخص روک نہ دے جو اس پر یقین نہ رکھتا ہو۔ فلا یصدنک عنہا، کہ تجھے اس سے وہ شخص روک نہ دے جو اس پر یقین نہ رکھتا ہو۔ واتبع ہواہ فتردی، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، پس تو ہلاک ہو جائے گا۔ جو بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے، خواہشات کے پیچھے لگ کر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اس طرح کا بندہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے، قیامت کے اوپر ایمان نہ رکھے، قیامت کے وقوع کے بعد، اب یہ عبادات نماز کے بعد قیامت پر یقین ایک بنیادی رکن تھا، اب نماز، عبادات، توحید کا پیچھے ذکر ہوا، اب اس کے بعد قیامت جو ایک یقینی امر تھا، اب اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو اس کی کوشش کا قیامت کے دن ضرور بدلہ دیا جائے گا، ہر شخص کو۔ تو اس لیے قیامت جو ایک بنیادی عقیدہ تھا، پہلے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میری عبادت کر، نماز قائم کر،
نماز، عبادت، توحید سمجھانے کے بعد اب قیامت جو ہے اس کا جو ایک بنیادی ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے قیامت پر ایمان لانا، اس کی اللہ تعالیٰ نے اب تعلیم دینی ہے، شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ آخرت پر یقین، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے، آخرت کے اوپر یقین رکھنا یہ لازم و ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، عصا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، واحشو بہا علی غنمی اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری اور میرے لیے اس میں کئی ضرورتیں ہیں، اور میرے لیے اس میں کئی ضرورتیں ہیں۔ ایک تو میں اس کے اوپر اتوکا ٹیک لگاتا ہوں، واحشو اور میں اس کے ساتھ پتے جھاڑتا ہوں بکریوں پر، اور میرے لیے اس میں کئی ضرورتیں ہیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، القیہا یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی سارے معجزات ہیں، ایک ہاتھ کا سفید ہونا، لاٹھی کا سانپ بننا، اسی طرح آپ کی قوم کے اوپر یہ بہت سارے عذابات ہیں جو طوفان، جراد والقمل والضفادع، اور ان معجزات میں سے ایک لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا سفید ہونا۔ یہ بھی سارا واقعہ آپ نے سورہ یونس کے اندر بھی تھوڑا بہت پڑھا کہ فرعون نے بڑے بڑے جادوگر بلا کے آپ کا مقابلہ کروایا، بڑے بڑے انہوں نے کرتب دکھائے، جب آپ نے ڈنڈا ڈالا عصا سب کو نگل گیا، پھر جتنے جادوگر تھے سارے آپ کے اوپر ربی موسیٰ و ہارون کے نعرے لگانے لگ گئے۔ فَلَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اس نے پھینکا، اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑتا تھا، تسعیٰ دوڑتا تھا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، فرمایا کہ فرمایا کہ اے موسیٰ اس سے پکڑ، ڈر نہیں، وہی دو تیری عصا جو ہے دوبارہ پکڑے گا، یہ عصا وہ ڈنڈا بن جائے گا، سامنے ہے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَةَ الْأُولَىٰ، آن قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، پہلے جس طرح ڈنڈا تھا اسی طرح ہے یہ۔ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، اس طرح ہاتھ تھا، آپ نے فرمایا ملا اپنے پہلو کے ساتھ، اس طرح پہلو کے ساتھ ملایا، پھر فرمایا کہ تخرج، نکال اس کو، وہ کسی عیب کے بغیر سفید نکلے گا، وہ کسی عیب کے بغیر جو ہے وہ سفید نکلے گا، اس حال میں کہ ایک اور نشانی، آیتن اخرى، ایک اور نشانی، ایک وہ ڈنڈا جو تھا آپ کا، وہ عصا جو تھا وہ ڈالا لکڑی، وہ سام بن گئی، ایک نشانی تھی۔ دوسری نشانی کیا تھی؟ آپ نے ہاتھ پہلو کے ساتھ اس طرح ملایا اندر، پھر اس کو اچانک باہر کھینچا تو چمکتا ہوا جو ہے بہترین اس کی روشنی تھی، اس سے بھی سارے لوگ متاثر ہوئے۔ من غیری سوء، آیت بغیر کسی عیب کے، آیتن اخرى، اس حال میں کہ ایک دوسری ایک اور نشانی، لنوریک آیاتنا الکبریٰ، تاکہ تجھے اپنی چند بڑی نشانیاں دکھائیں۔ سب سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے ڈنڈا ڈالا وہ سانپ بن گیا، دوسرا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اس کو نکالا تو بہت زبردست چمکتا ہوا۔ اب چمکتا ہوا کا معنی تو یا نہیں ہے، بس سفید اس کا معنی ہے، تو سفید بریکٹ میں لکھو چمکتا ہوا نکلے گا۔ اس کے بعد پھر اور معجزات ہے، سمندر کا آپس میں جڑ جانا، رک جانا، پھر اس کے اوپر پل کا بن جانا، آپ نے ڈنڈا مارا سمندر کے اوپر 12 چشمے آ گئے، من سلوا، پھر امت کے اوپر وہ سائے بن جانا بادلوں کا۔ یہ بہت ساری نشانیاں، علامات، 9 سے زیادہ علامات اور معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے پھر کل اس سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ پوچھو جو نہیں آتا دیکھ لو جلدی۔